پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو، یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں. لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہم اپنے ان مہینوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو آج کل ہم اسلامک کیلنڈر کہا جاتا ہے. حالانکہ اسلامک کیلنڈر تو بعد میں بنا ہے، یہ تو لیونر ایئرس تھے، یعنی چاند کے 12 مہینے. اور سولر ایئرس جو ہیں وہ بھی پہلے سے چل رہے ہیں جن کو آج کل ہم عیسوی کیلنڈر کہہ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں. سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ 3 کنسیکٹیو ہیں. نمبر 1 ذی قعدہ، دوسرا ذو الحجہ، تیسرا محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے، وہ الگ سے. تو یہ 12 مہینے ہیں، چاہے عیسوی کیلنڈر ہو جس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، چاہے وہ ہجری کیلنڈر ہو جسے ہم لیونر کیلنڈر کہتے ہیں، چاند کے مہینے. اس کے اوپر آلریڈی میرے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ریکارڈڈ ہے عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو یہ ٹیکسٹ میسج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کو مبارکباد بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بدعت کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے. ہیپی نیو ایئر ہو یا کوئی برتھ ڈے منا دیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اسلام میں جو دینی ایکٹیویٹی ہے نا اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریزیمبلنس کرنا وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے، اس کو منانا یہ اسپیسیفکلی یعنی دینی ایکٹیویٹیز ہیں. اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ریزیمبلنس اختیار کی، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے. تو وہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابہت. اب یہ برتھ ڈے منانا یا ہیپی نیو ایئر کا میسج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے. ایون کوئی جمعۃ المبارک بھی کہہ دیتا ہے، وہ سعودیہ کے مولوی ذرا اس معاملے میں سخت ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بدعت کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے. بدعت کی جو ڈیفینیشن چاہیے بخاری اور مسلم کے اندر، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے ایز اے دین اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی جو اس کا اصل میں نہیں تھی، وہ مردود ہے، وہ بدعت. جو دین میں چیزیں داخل نہیں ہیں وہ آپ دنیاوی ایکٹیویٹیز کے طور پہ جتنی مرضی کریں، اس کے اندر کوئی یعنی قدغن شریعت کی طرف سے نہیں لگتی. یعنی اگر آپ کہیں کہ جی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا یا مسجد میں قالین بچھانا، یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہیں. اگرچہ یہ دین تک کی یعنی سربلندی کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن یہ اسپیسیفکلی دین نہیں ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جی نماز پڑھتے وہ نیت کرے کہ جی اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس ایئر کنڈیشن کے، اللہ اکبر، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا. یا آج لوگ حج کرنے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں ایروپلین کے اندر تو وہ ایک دین کو سپورٹیو ذریعہ ضرور ہے، لیکن وہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی. حج کے وہی ارکان ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. یہ دین میں طریقے ہیں، اور یہ جو دین میں طریقے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا وبال بھی کمبائنڈ فارم میں اس شخص پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ جی حضرت صاحب ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے. نہیں، اپنا بوجھ اپنے ساتھ رہے گا. یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے یہ دین کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر کسی کو ٹیکسٹ کر دیتا ہے تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے مبارکباد کے طور پہ، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہنا جی عیسوی کیلنڈر جو ہے یہ کافروں کا ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنایا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اے ڈی بولتے ہیں. اب یہ کون سا چل رہا ہے اس وقت؟ آج ہے 30 دسمبر 2018، یعنی 2018 اے ڈی. اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اے ڈی کا تو مطلب ہے آفٹر ڈیتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ ہے ہی نہیں ہے، یہ خود سے بنایا آپ نے. بی سی بیفور کرائسٹ وہ تو ہے، اے ڈی آفٹر ڈیتھ نہیں ہے. یہ آفٹر کرائسٹ ہوتا نا، اے سی ہوتا. یہ ہے لیٹن ورڈ ہے اینو ڈومینی. اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال. یعنی کرسچن اس کو مناتے تھے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں یا ان کے نزدیک اسیسینیٹ کیے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں کیے گئے ہیں. 25 دسمبر کی تو پیدائش ہے. وہ سال جو تھا نا جس سال وہ پیدا ہوئے تھے وہ ہے ایئر آف دا لارڈ، اینو ڈومینی. اور اٹھائے گئے ہیں وہ 33 عیسوی میں. 33 ایئرز جب ہوئے تھے عیسوی کے،
اس میں. تو یہ اینو ڈومینی. اب تو اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے کر دیا ہے سی ای. آپ اگر دیکھیں نا ابھی نیٹ پہ گوگل پہ دیکھیں تو 2018 سی ای 2019 سی ای آئے گا. سی کا مطلب ہے کامن ایرا، یعنی جو مشہور زمانہ ہے. یعنی نبیوں کا کنسپٹ ہی انہوں نے خارج کر دیا ہے جان بوجھ کے. اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تو اے ڈی کا ورڈ یوز کرنا چاہیے، کیونکہ عیسی علیہ السلام بھی تو ہمارے ہیں. انہوں نے بی سی ای بیفور کامن ایرا، یعنی بی سی جو بیفور کرائسٹ تھا اس کو بدل کے بی سی ای کر دیا، اور جو اینو ڈومینی تھا اے ڈی اس کو بدل کے انہوں نے کر دیا کرنٹ یعنی کامن ایرا سی ای کر دیا. تو ہم تو یعنی اس کے اوپر ٹیکسٹ میسج کو کر دیں، یکم محرم پہ بھی کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیں، اس کے اوپر کوئی یعنی بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. یعنی تھوڑا بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے. ہر چیز کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگانا اس میں ڈر لگا رہتا ہے کہ انسان جب اس قسم کی فتویٰ بازی کرتا ہے تو اس کے اوپر فتوے خود سے لوٹ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہیپی نیو ایئر کے اوپر جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں نا، ہم اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کر رہے کہ اگر کوئی کہ جی آتش بازی ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے وہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی 31 دسمبر کی رات کو برپا کیا جاتا ہے، یا برتھ ڈے بھی اگر کوئی مناتا ہے اس میں جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ہم قطعاً اس کو مطلب صحیح نہیں سمجھتے، بالکل غلط. نیو ایئر کی سیلیبریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بعض لوگ اسے ایک مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پر پریزنٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. ایک تو اس کا وہ پہلو ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے یا کوئی فضول خرچی ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ، تو اس سے تو یقیناً ہم کنڈیم کریں گے. اور اس کا تعلق صرف نیو ایئر نائٹ کے ساتھ نہیں ہے. جب کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی ان میں جو ایک اسراف والا پہلو ہے، قرآن و سنت کے خلاف ایکٹیویٹیز والا پہلو ہے، اس کو تو ہم کنڈیم کریں گے. اس کا اسپیسیفکلی کسی ایک رات کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن فی نفس ہی کسی کو نئے سال کے اوپر ایک میسج کر دینا ہیپی نیو ایئر کا، خواہ وہ آپ یکم محرم کو کر رہے ہوں یا یکم جنوری کو کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے. یہ آپ کے سوشل ایشوز ہیں، ان کے اوپر شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی. لہٰذا وہ جو حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم میں مشابہت اختیار کرتا ہے ان کی، وہ ان میں شمار کیا جائے گا. یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. وہ اسپیسیفکلی ریلیجس ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ ہے. جس طرح آپ سمجھ لیں ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر ان ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہونا، کرسمس کی ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہونا جو اسپیسیفکلی ایک شرک کے اوپر مبنی ایکٹیویٹی ہے. ظاہر ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھارا ہوا ہے. کل ہماری تفصیلی ویڈیو بھی اس حوالے سے ریکارڈ ہو چکی ہے، اپلوڈ ہو گئی ہے. 25 دسمبر کو میں نے پچھلی دفعہ وہ کی تھی، پچھلے سنڈے کو. تو اسلام چونکہ توحید کے معاملے میں سینسٹیو ہے اور یقیناً اس پوری کائنات کا مقصد ہی توحید کی پہچان ہے، تو اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے یا کوئی ہندوؤں والا سندھور اپنے ماتھے پہ لگا لیتا ہے، یہ ساری کی ساری ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں. یا گلے کے اندر سلیب کا لٹکا لینا، ایک ٹائی پہننا، ٹائی تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. ظاہر ہے ٹائی تو ہندو بھی پہنتے ہیں، مسلمان بھی پہنتے ہیں، کرسچنز بھی پہنتے ہیں، جوز بھی، اور ایک ڈریس کے طور پر ہے. اگر یہ ریلیجس ایکٹیویٹی ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے جو پوپ ہیں انہوں نے بھی ٹائی لگائی ہوتی، وہ سلیب ہی لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. اسپیسیفکلی جو ریلیجس ایکٹیویٹی ہے کسی بھی مذہب کی، اس کو اڈاپٹ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، بدعت ہے اور قابل گرفت ہے. اور اگر شرکی کیٹیگری میں کوئی چیز چلی جائے گی تو وہ تو بہت زیادہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے تو ہمیں محفوظ رکھے، آمین. باقی یہ کسی کی برتھ ڈے کے اوپر کوئی میسج کر دینا اس کو، یا نیو ایئر کے شروع ہونے کے اوپر کوئی میسج کر دینا، تو یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کو خام خواہ ریلیجن کے ساتھ جوڑنا یہ بڑی سخت زیادتی ہے. اور یہ کہنا کہ وہ لوگ کرتے ہیں اس لیے ریلیجس ایکٹیویٹی ہو گئی، تو وہ لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے تو اکثر لوگ سیکولر ہیں، کئی ان میں سے ایتھیسٹ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اگر آپ اسی طریقے سے ریزیمبلنس بنانا شروع کر دیں گے پھر تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا. پھر جو علماء یہ فتوے لگا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو 2-3 لاکھ روپے کے اسمارٹ فون ہے، جن کو میں 76 موبائل کہتا ہوں پنجابی میں، اتنے بڑے بڑے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کر جائیں گے. جن گاڑیوں میں وہ گھومتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، اور جو اسلحہ وہ یوز کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں جو یوز کر رہے ہیں، ایون آج تو قرآن، بخاری، مسلم بھی ان پرنٹنگ پریس کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے جو اجمیر شریف والوں کا بنایا ہوا ہے اور بغداد شریف والوں کا. یقیناً ان کا نہیں بنایا ہوا، یہ بھی گوروں کا بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں چیزیں فال نہیں کریں گی. بدعت کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ لیں. بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے امر میں، جو ہم نے دین کے طور پر تعلیم کیا ہے، اس میں کوئی چیز داخل کر دی، وہ مردود ہے. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں. ایک ایکسٹریم کے اوپر
اہل حدیث حضرات کا موقف ہے جو ہر معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہوئے بعض اوقات بدعت کے معاملے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حنفی لوگ ہیں، خصوصاً بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع، یہ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ حق درمیان میں، بدعت کے معاملے میں بہت سینسٹیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری میں وہ ابن مسعود سے موقوفاً ہے، اور مسلم شریف میں وہ پوری مرفوع روایت ہے، جابر بن عبداللہ سے امام باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی منبر پر خطبے کے لیے آتے تو آپ علیہ السلام فرماتے حمد و صلات کے بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ جو ہے نا اس کے وہ سنن ابی داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی میں ہے، کچھ سنن نسائی میں ہے، میجورٹی جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر یہ حدیث ہے، اور موقوفاً ابن مسعود سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، ایسے جو کام ہیں یہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی ایک حق بات امت تک پہنچا دی۔ لوگ جو بات بات میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ منع کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے، بھئی ایک جملے سے چیز منع ہو گئی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت آئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بنو۔ اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں، غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار، وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، وہ اپنے کول رکھو بل۔ نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب، کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ اینڈ وائس ورسا۔ ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا، اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو، فرقوں میں مت بٹو۔ مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا، اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی۔ یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے، سیدھی سی بات۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے۔ یہ نواں نہیں ہے بھائی، یہ شروع ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، میں نے بھی اس قرآن میں۔ تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا، اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کی۔ سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیف، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا،
میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں, مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے. میرے بھائی ان آیتوں میں کسی نے نہیں, یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی. حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں, اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کریں. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے حنیفًا مسلم تھے. وما کان من المشرکین اور مشرک. یار ابراہیم علیہ السلام مسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم, اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی, تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. الحمدللہ. تو ٹھیک ہے, ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں, تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا. سورۃ الفرقان سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا, ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں. یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو, وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, وہ تو ہماری یہودیوں کی اولاد میں سے. اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے, ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہودی بھی یہی کہتے تھے, وہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس. وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا, یہودی کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث کہیں گے جی وہ چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید کم از کم ٹھیک ہے نا جی. دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تقلید باقی مسئلے چھوڑیں, کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا. بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا, چلے کچھ نہیں ہے تو. اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خون پہ اہل بیت کا ذکر تھا, اہل بیت میں پھر اسی پھڑے ہیں نا. ویسے ان کہتے ہیں نہیں ساڑھے سے زیادہ انجینئر صاحب نے پھاڑ لیا. یہ بھی ان پرانے جملے ہو. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین. حالانکہ کلی دین لینا ہے تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ تعالی. اچھا, اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں جو فرقہ واریت میں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی, اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں کرود کیا کرتے. اور وہ کیا بتائے گا, وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105, بڑی ڈاڈی آیت ہے جی. یہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ تو آیت ہے 103. اس کی 2 آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا, دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. یعنی کون, یہود و نصارہ. یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا. وہ ہم کہتے ہیں نا یہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہ نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے, وہ تو اڑے بارے بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں تم ان لوگوں کی مانند یعنی یہود و نصارہ کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد, بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم. جو لوگ فرقے بنائیں گے, اختلاف کریں گے, علمی اختلاف نہیں,
بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس حوالے سے میں اسی کوسچن کے اینڈ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں سلوشن کے طور پر۔ یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا، سلوشن کوئی نہیں دیتا، ہم سلوشن بھی دیتے ہیں، ساتھ علاج بھی دیتے ہیں، صرف رونا نہیں روتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے، ذالک وصاکم بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 166 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، پھاڑ دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کرام علیہ السلام کے جاننے کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے فالوورز نے آپس میں توڑ ڈالا احکامات کو اور جمعیت کو پارا پارا کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس بات پر خوش ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ آیت من و عن اسی طریقے سے چسپاں ہوئی ہے اس امت پہ بھی، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم بقدم بالشت پر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں آئیں من و عن اسی طریقے سے اس امت میں بھی آئیں گی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے پچھلے سنڈے کو بڑی ڈیٹیل ایک نشست ریکارڈ کروائی ہے، تقریباً 5 گھنٹے کی کوسچن آنسر سیشن، جو کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 157 کے عنوان سے اپلوڈ ہوا ہے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں تقریباً 2.5 گھنٹے کے ہیں۔ ایک ہی نشست میں ہم نے وہ ریکارڈنگ کی ہے، ایک ہی دن کے اندر 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن ہے، 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر، اور اس کی بنیاد بھی میں نے اسی آیت کو بنایا تھا کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ ان لوگوں نے پارا پارا کر دیا اور احکامات کو توڑ دیا، ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہے، باقی چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ اہل تشیع اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے پاس اہل بیت علیہم رضوان و علیہم السلام کی محبت ہے، باقی چیزوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں۔ اور پھر ان کو بھی آپ اگر ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو اہل سنت میں بھی کئی گروہ پھر بن گئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اسی طریقے سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے آف شوٹس بنے۔ ان میں بھی آپس میں جو اختلافات ہیں نا، تو ہر کوئی کسی ایک بات کے اوپر خوش ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز تو ہماری سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل تشیع میں جتنے گروہ بنے، چاہے وہ اثنا عشری ہوں یا زیدیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، بہریہ ہوں، جتنے بھی فرقے ہیں، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ کی بات پکڑی ہوئی ہے اور اس پہ خوش ہے کہ میرے پاس یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ تو ہر گروہ اپنی اس بات پہ خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو کہ اس کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، ان کو اپنی اسی مدہوشی میں رہنے دو حتیٰ کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے کون باطل۔ تو یہ آیت تقاضا کرتی تھی کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بولوں،
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہی ہوئی کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارا درس ہے یہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو ایک نشست میں ریکارڈ کروائیں، اور اسی لیے پھر ہم نے اس کے لیے اسپیشل نشست ارینج کی. اس میں سب کو اس طریقے سے، یعنی کہ ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں پورے پیشن کے ساتھ دعوت نہیں دی تھی، ایک دعوت عام تھی کہ اگر کوئی آنا چاہے، کیونکہ ظاہر ہے پورا دن نکالنا ہر بندے کے پاس کا روک نہیں ہے. تو اتوار والے دن ہم نے پھر یہاں پر ایک بڑی ڈیٹیل نشست کی. ہم نے تقریباً ادھر 1:30 بجے ظہر و عصر کی نماز کو جمع کیا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1633 نمبر، اور آن ورڈ بھی کئی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ظہر و عصر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء. ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کس لیے کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے تھا کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. یہ آسانی جو ہے پھر شیعہ سنی کنفلکٹ کی نظر ہو گئی، امت سے یہ آسانی چھین لی گئی. وہاں پر اہل تشیع نے یہ ضد بنا لی کہ انہوں نے ہمیشہ ہی جمع کرنی ہے، اہل سنت نے ضد بنا لی کہ انہوں نے ہمیشہ ہی الگ کر کے پڑھنا. دونوں ایکسٹریمز پہ چلے گئے. بہرحال ہم نے اس سنت کو پورا کیا. 1:30 بجے ہم نے یہ نماز یہاں پڑھی، اور تقریباً 2 بجے کے قریب ہماری یہ ریکارڈنگ شروع ہوئی، جو کنٹینیوسلی تقریباً 7 بجے تک شام کو چلی. کیونکہ ایک نشست میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے اور ایک پوری کیفیت طاری ہوتی ہے، سوال کرنے والوں پر بھی اور جواب دینے والے پر بھی، تو وہ اس کی متقاضی ہوتی ہے کہ اسے ایک نشست میں کور کیا جائے. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آیت میں نے ترجمہ کلاس میں چھوڑ دی ہے، جسے شوق ہو 157 نمبر مسئلہ اہل سنت پاک.com پہ دیکھے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الاحزاب سورۃ المؤمنون آیت نمبر 53 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے اس میں فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر بڑی آؤٹ سپوکن گفتگو کی، جو میں نے ابھی تک کئی چیزیں ایسی تھیں جو ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں لے کر آیا تھا، سنی شیعہ کنفلکٹ کے حوالے سے، تاکہ امت کو ایک حق بات پتہ چل جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ جس طریقے سے ایک دراڑ پڑی ہے، اور پھر علماء اور ذاکرین اس دراڑ کو دن بدن اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور ضد میں آ کر اہل سنت اپنی احادیث کا انکار کر رہے ہیں، اہل تشیع اپنی احادیث کا انکار کر رہے ہیں جو دوسرے مسلک کو سپورٹیو ہوتی ہیں. تو اس گمراہی کے دور کے اندر ایک اس آواز کی ضرورت تھی کہ کوئی شخص ایسا کھڑا ہو جو حق بات لوگوں کو بتائے، اور لوگوں کو یہ بات بتائے کہ شیعہ سنی کنفلکٹ سے نکل کر کتاب و سنت کو حجت مانا جائے، جو بات جس کی صحیح ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کیا جائے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر میں نے یہ ڈیٹیل سے ویڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے. مسئلہ نمبر 157 جو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 53 کا آپ سمجھ لیں اسی کی تفسیر میں ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. تو اس کو ٹائم نکال کے ضرور دیکھیے. اور میں نے پھر اس کے بعد اس کے جو کلپس تھے وہ بھی کاٹ کر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اوپر، جو اس میں کاؤنٹر کوسچن بھی پھر کیے گئے تھے مجھ سے. تو جو کریٹیکل ٹاپکس تھے تقریباً 15 سے 20 کلپس ہم نے اپلوڈ کیے. اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عموماً محرم کے دنوں میں سامنے آتی ہیں اور اہل سنت اور اہل تشیع کے لیے بون آف کنٹینشن بنتی ہیں، ان کو میں نے کھول کر بیان کیا اور اسی حوالے سے ریسرچ پیپرز کا بھی تعارف کروایا. تو ویسے تو میری عادت یہی ہے کہ جب یہ آیات اس قسم کی آتی ہیں، مسئلہ تقدیر پہ آیات آئیں، تو میں نے تقریباً 7 گھنٹے گفتگو کی 4 نشستوں میں. تو لیکن یہ شیعہ سنی کنفلکٹ 4 نشستوں میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کاؤنٹر کوسچننگ جب ہوتی ہے تو وہ پھر اسی نشست میں ایک بات پہلے گزر چکی ہوتی ہے، اور اگر یہ اگلے ہفتے ہو رہی ہو پھر وہ اس بات کا حوالہ دینے کے لیے پھر وہ بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی آپ دیکھیں کہ سے آدم اور ابلیس جو ہے وہ 7 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو دوبارہ وہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں، تو قرآن کی بھی یہی سنت ہے کہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، جب ضرورت پڑے گی تو بات ریپیٹ ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کئی دفعہ قرآن حکیم میں جب ضرورت پڑی تو ریپیٹ ہوئی. تو یہاں پہ میں نے ضروری سمجھا کہ تعارف کروا دوں آپ کو. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ المؤمنون کو کنکلوڈ کریں گے، آیت نمبر 78 سے آنورڈ، آخری 2 رکوع. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وہی اللہ ہے کہ جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل یا عقل، کچھ بھی ترجمہ کر لیں. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں، بہت کم ہے کہ جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، پھیلا دیا، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں ان کو
یہاں پر کنٹینیوسلی کئی آیات کے اندر بریف کیا جائے گا، جس میں سے ایک چیز یہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اب بعض غیر مسلموں نے یہی آیات اٹھائی ہیں قرآن حکیم سے، اور انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ قرآن حکیم شاید یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ زمین جو ہے یہ بالکل فلیٹ ہے، وہ کہتے ہیں بچھونا بنایا۔ حالانکہ یہ بات عربی لنگوسٹک میں محاورتاً یہ بات ہو رہی ہے کہ زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ تم اس کے اوپر چل پھر سکو، یعنی فورس آف گریوٹی اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک پورے آپ کرۂ ارض کو دیکھیں، اس میں ایک بہت بڑا بھی اگر کوئی پیس آف لینڈ کنسیڈر کریں گے تو وہ فلیٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے زمین کا، اس میں اگر کوئی 1 کلومیٹر کنسیڈر کرے اتنے بڑے سرکل میں تو وہ اسٹریٹ لائن ہی ہوتا ہے۔ تو بچھونا تو ہے اس حوالے سے، اوور آل اسٹرکچر اس کی یقیناً جو ہے وہ گول ہے، سفیریکل ہے، لیکن اس اعتبار سے بچھونا ہے کہ انسان اس کے اوپر چل سکتے ہیں۔ اگر یہ فورس آف گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے، ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان جو ریزسٹنس کی قوت ہے یہ ختم ہو جائے تو انسان زمین کے اوپر چل نہیں سکتا۔ جتنی بھی سائنٹیفک فیلڈ میں جتنی بھی چیزیں جو ایجادات ہیں، انوینشنز ہیں، وہ پاسبل ہی نہیں ہے جب تک ریزسٹنس نہیں ہوگی۔ یہ سب کا سب یعنی پوری دنیا کا پہیہ جو ہے وہ ریزسٹنس کے اوپر چلتا ہے۔ کوئی گاڑی چلتی ہے تو وہ اسی قانون کے تحت اس کے ٹائر اور زمین کے درمیان جو ریزسٹنس ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر جو انجن لگا ہوا ہے اس میں جو بیلٹ کا میکانزم ہے یا گیئر ٹرانسفر ہونے کا میکانزم ہے یا کلچ کے ذریعے پاور کی ٹرانسمیشن ہے، وہ سب کی سب ریزسٹنس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے وہ اتنے محکم بنائے ہیں کہ انسان اپنے ایجادات کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بچھونا سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس قابل بنایا ہے کہ تم اس کو، حالانکہ گول ہے لیکن اتنے بڑے سپین کے اوپر گول ہے کہ تھوڑے سے پورشن میں اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو گلائی فیل نہیں ہوتی، ورنہ اگر یہ اس کی گلائی بہت شارپ ہوتی تو انسان کے لیے پاسبل نہ ہوتا۔ یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، مجھے ای میلز آتی رہتی ہیں، اب ہر بات کے اوپر اسپیشل لیکچر ریکارڈ کروانا مشکل ہو جاتا ہے، تو جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں میں ان کو اس طریقے سے بریف کرتا چلا جاتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا عدل اور بدل، یعنی آنا جانا جو ہے، یہ گردش جو ہے یہ اسی کے لیے ہے مراد۔ یہ اس فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے بھی وہی اللہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کائنات میں جتنے بھی میرے بھائیوں فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان سب کے پیچھے گاڈ ہے، اور میں اکثر بولتا ہوں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا۔ سائنس صرف 2 سوالوں کے ساتھ ڈیل کرتی، واٹ اور وائی، کیا اور کیوں۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ لیکن تیسرا سوال بڑا خطرناک ہے، ہاؤ، یہ کیسے ہو گیا؟ تو سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ وہ کہتے ہیں ہمارا سوال ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اسی میں تو قیامت چھپی ہے، یہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلنے کا آرڈر کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز بغیر کسی ایکسٹرنل انٹروین کرنے کے کبھی بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی۔ اب کوئی بھی چیز ایک سٹل جگہ پہ رکھ دیں وہ وہیں پر رہے گی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر آئے۔ یہی سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے، ایک اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، یا ریمینز کانسٹنٹ، اور دوسری یہ ہے کہ بغیر ایکسٹرنل پاور کے آپ کوئی ورک کر نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کوئی پوٹینشیل ڈفرنس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ جی زمین سے آپ نے 30ویں منزل کے اوپر پانی چڑھانا ہے تو یہ بغیر فورس کے پاسبل نہیں ہے جب تک ایکسٹرنل ورک نہ کیا جائے۔ ہاں 30ویں منزل پہ جو چڑھی ہوئی چیز ہے وہ نیچے آ جائے گی انڈر گریوٹی، لیکن 30ویں منزل پہ جب چیز چڑھی ہوئی ہوگی تو یہ ماننا پڑے گا کسی کے چڑھانے سے چڑھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود ہی چڑھ گئی۔ تو وہ جو ایکسٹرنل ورک ہے، ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس ہو یا کوئی اور چیزیں ہو، انہی کے پیچھے تو خدا ہے۔ ہر چیز کی ایکسپلینیشن خدا ہے۔ کسی کو بھی آپ ڈیپ ڈیگ کرنا شروع کر دیں تو کریٹر تک آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ زندہ کرنا، موت دینا، رات اور دن کا عدل بدل، یعنی اس کے اوپر کوئی ہمارا اختیار ہے؟ ہم تو ابھی تک کیلکولیشن ہی کر رہے ہیں کہ جناب اتنے گھنٹے کا دن ہے اور اتنے گھنٹے کی رات۔ اس کے اوپر اختیار کا تو آج تک کسی نے سوچا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، زندہ اور مردہ کرنے کے اوپر، نیور۔ اور یہ موت اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے خدا انسان کی ضرورت بن گیا۔ واللہ 3 چیزیں ہونا تو خدا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 ہمیں موت نہ آئے، نمبر 2 ہم بیمار نہ پڑے، اور نمبر 3 ہم پہ بڑھاپا نہ آئے۔ ایک جیسی فٹ قسم کی زندگی گزرے، موت نہ آئے، بیماری نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے۔
یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کو مل جائیں تو اسے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں اس کو۔ اب یہ تین چیزیں جو ہیں یہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے، اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے انسان کو اس کی کسب پرسی اور کمزوری کا بتا دیا کہ تو اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا، کتنا عرصہ تو زندہ رہ سکتا، بیماری بھی آئے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آئے گا اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنے یہ بال جو سفید ہونے شروع ہیں ان کو میں سفید ہونے سے روک لوں، رنگ کالا کر لوں گا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد بال نکل آئیں گے۔ آنکھوں کی بینائی یہ جو کمزور پڑتی جا رہی ہے، میں اینک لگا لوں گا، اینک اتاروں گا تو نہیں نظر آئے گی۔ اس طریقے سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ایک رذیل عمر تک پہنچ جاتا ہے، الٹیمیٹلی ڈیتھ۔ تو انسان کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے، موت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، اور یہ جو بڑھاپا آ جانا انسان کے اوپر، یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ تو خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے نا اس کی وجہ سے، اسی لیے تو اس نے تلوار لٹکا دی ہے۔ اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا، کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا، اور اسی میں تو قیامت مضمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں انسان مرتے تھے نا، تو جب پہلا لوگوں کو ایکسپیرینس تھا، ان کو تو نہیں پتا کہ انسان مر بھی جاتا ہے، تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا، اس کو کچھ کرو، اٹھ ہی نہیں رہا۔ یہ تو پھر انسان آہستہ آہستہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتا چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے اس سے۔ تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹیچ ہے، موت کی شکل۔ تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا، کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں نکال دیں تو ہر بندہ بدماش ہے، اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم مجبور ہی اسی وجہ سے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی۔ صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر آپ کھول کے پڑھیں، مشکات کی 30 جلد میں آپ کو جنت کے اوپر جتنی احادیث ہیں 13 کتابوں سے، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، وہ کمپائلڈ فارم میں مشکات کی 30 جلد میں جنت والے چیپٹر میں مل جائیں گے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا جنت کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پر وہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، وہی خوشخبری ہے جو انسان کو سنائی جانی ہے۔ سنیں، صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ نمبر 3، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، یعنی 30 سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ 30 سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کی عمر، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ تینوں چیزیں جنت میں پہنچتے ہی اناؤنسمنٹ کر دی جائیں گی۔ اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، مومن بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا